فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کی ایک مستند داستان جو کہ تحریر کی ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 320۔ داستان بیان کریں گے محمد تقی عاملی، 1348 قمری 1929 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 65 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ میں اپنی عمر کے 35 سال گزار چکا تھا۔ مجھے نجف اشرف آئے ہوئے 9 سال ہو چکے تھے اور میں نے فقہ، اصول، فلسفہ اور رسمی علوم کا حق بہترین طریقے سے ادا کیا تھا، اور مختلف علوم میں میرے بہت سے شاگرد تھے، لیکن میں سرگردہ تھا۔ میں ایک مرد کامل کی تلاش میں تھا جس کے چہرے میں حقیقت متلجی ہو تاکہ میں اس کی پیروی کر سکوں۔ مجھے معلوم تھا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک باخبر اور جامع اور کامل احاطہ رکھنے والے مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ جزئی ترین امور میں عقل انسان کو قائل کرتی ہے کہ وہ مرشد اور کسی پیش گام سے تجربہ کسب کرے اور اس سے رہنمائی چاہے۔ کیا آسمانوں کی راہ طے کرنا بچوں، دکانداروں اور خدا سے غافل دعویداروں کے بس کی بات ہو سکتی ہے؟ میں جس تک بھی پہنچتا ادب اور خضوع کے ساتھ اپنا مقصد طلب کرتا تاکہ کوئی نشانی مل سکے۔ شروع میں جب میں نجف آیا تھا تو میرا سامنا ایک عجیب شخص سے ہوا۔ ایک دن میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر کی بالائی جانب شاہنشین پر نماز زیارت پڑھنے میں مصروف تھا اور حسب معمول نماز میں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اکتفا کیا۔ جب میں نے نماز کا سلام ادا کیا تو اپنی دائیں طرف ایک جلیل القدر سید کو دیکھا جو عرب تھے۔ انہوں نے میری طرف رخ کر کے شکستہ فارسی میں فرمایا، نماز کے سلام میں آخری حصے پر اکتفا کیوں کیا اور دوسرے 2 سلام کیوں نہیں کہے؟ میں نے عرض کیا مستحب نماز تھی اور میں مستحب نمازوں میں اسی آخری سلام پر اکتفا کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تمہارے ہاتھ سے کس قدر فیوزات نکل گئے ہیں ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی سید نے یہ کہا میں ذریعہ مقدس کی جانب متوجہ ہوا اور قبلے کی سمت سے حرم، گنبد اور صحن کی عمارت کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جہاں تک نظر کام کرتی تھی ایک بے قرار فضا تھی اور نور بھرا عالم تھا جو کہ سب ان سلاموں کا ثواب تھا جو مجھ سے فوت ہو گیا تھا۔ اس کشف کے بعد میں نے انتہائی جذبات کے ساتھ ان سید کی طرف رخ کیا اور کہا میں اطاعت کروں گا۔ اس کے بعد سے میں نے کسی بھی سلام میں سلاموں کو ترک نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے کسی بھی نماز میں سلاموں کو ترک نہیں کیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان سے رابطہ قائم کروں اور ان سے فیض پاؤں، لیکن جیسے وہ پانی بن کر زمین میں سما گئے تھے اور میں پھر کبھی بھی انہیں نہیں دیکھ سکا۔ میں ان سے یا کسی اور کامل سے ملنے کی آرزو میں کہ جو کہ میرے معنوی مربی اور جلوہ امام کا آئینہ بن سکے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن میں اس حد تک نہیں پہنچ سکا
جس کی طلب تھی۔ آہستہ آہستہ میں آوارہ ہو چکا تھا اور یہ درد میری روح کے ٹکڑے کیے دے رہا تھا، یہاں تک کہ میری ملاقات ایک خرقہ پوش سالک سے ہوئی جس نے بہت کم مقدار میں میرے وجود کی پیاس بجھائی۔ میں نے بہت سی راتیں صبح تک اس کے ساتھ حرم میں گزاری، لیکن میری پیاس کو مکمل افاقہ نہ ہو سکا۔ اسی لیے میں آتا جاتا اور مولا محی الدین امیر المومنین علیہ السلام کی زری کی 24 جالیوں کو پکڑ کر ان سے تقاضا کرتا کہ مجھے کسی ولی کامل سے ملوا دے۔ آخر کار مایوسی بھرے دنوں میں سے ایک دن اپنی بیوی کے لیے ٹین کے برتن خریدنے حوش کے بازار جا رہا تھا۔ اس بازار کا ایک سرا حرم میں امیر المومنین علیہ السلام سے ملتا تھا اور دوسرا محلہ جدیدہ سے، جو کہ نجف اشرف کا ایک چھوٹا لیکن جدید حصہ تھا۔ میں اپنی ابا کو دائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا کہ اچانک چیخنے چلانے کی آواز سنی۔ کچھ لفنگے بدماش ایک کتاب فروش سے چھینا جھپٹی میں مصروف تھے۔ حسب معمول ان کا لیڈر نجف کے اشراف میں سے ایک مشہور قاسم فاسق تھا۔ شور شرابہ کر کے انہوں نے اس کی بساط الٹ دی اور جو مختصر رقم اس کے پاس تھی چھین کر میری طرف آ گئے۔ قاسم نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قہقہ لگایا، مجھے دیکھ کر کہا، او شیخ، کہیں تمہارا دل نہ بند ہو جائے، ہم حلال روٹی کا ایک لقمہ تلاش کر رہے تھے جو کہ مل گیا۔ میں خاموش رہا اور کچھ نہ کہا، کیونکہ اگر کوئی ان سے بھڑ جاتا تو وہ اسے جی بھر کر مارتے تھے۔ اس نے میری ابا پر ہاتھ مارا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم لوگوں میں بانکے کم ہی ہوتے ہیں شیخ، افسوس ہے کہ تم میں دم نہیں ہے، ورنہ ہماری کمائی کا ایک حصہ تمہاری جیب سے میں ہوتا۔ میں صرف غصے میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے میرے امامے کے نیچے ہاتھ مارا اور میرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وحشانہ انداز میں ہنستے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ میں جھکا اور زمین سے اپنا امامہ اٹھایا، اسے جھٹکا اور اپنے سر پر رکھ لیا۔ پھر کتاب فروش کے پاس جا کر اس کا حال دریافت کیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ خدا اس بدماش کا شر سب لوگوں کے سر سے ٹالے، اس نے سب کو عاجز کر رکھا ہے۔ میرا دل اس کے لیے دکھی ہو گیا۔ اس نے کچھ ہمدردی کا اظہار کیا اور برتن فروش کی جانب بڑھ گیا۔ جب میں اس کی دکان پر پہنچا تو وہ ٹین کی ڈش کی ٹھوک پیٹ کر رہا تھا۔ کافی عرصے سے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کہا، السلام علیکم ابو احمد۔ اس نے کام سے ہاتھ روک لیا اور اپنا چہرہ گھما کر کہا، وعلیکم السلام شیخ تقی، آپ کے کیا حال چال ہیں؟ الحمدللہ، مولا کے زیر سایہ ہیں۔ کئی دن سے دکان بند تھی، آپ کہاں تھے؟ ہاں شیخ تقی، میں سامر الحجج علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس کیا ہوا تھا۔ جب میں نے امام رؤوف کا نام سنا تو میرا دل خراسان ان کی زری مبارک کے لیے تڑپ اٹھا۔ کئی سال ہو گئے تھے اور میں ان کی زیارت کو نہیں جا سکا تھا کیونکہ مجھے جلدی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی زیارت قبول ہو ابو محمد، کاش ہماری طرف سے بھی سلام کر لیتے۔ وہ مسکرایا اور کہا، ہم سب کے نائب الزیارہ تھے، لیکن وہاں ایک مسئلہ پیش آیا کہ سفر کے آخر میں صحیح طریقے سے زیارت نہیں کر سکا۔ اس گفتگو میں اپنا ذہن مصروف کر کے مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا، خدا آپ کی حفاظت فرمائے، میں اپنے گھر کے لیے ٹین کی ایک پتیلی خریدنے آیا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھ کر ایک پتیلی کی جانب اشارہ کیا اور کہا، دیکھو یہ تمہارے خیال میں ٹھیک ہے؟ میں نے تائید کی۔ میں اپنا سر ہلایا۔ اس نے پتیلی اٹھائی اور اسے جھاڑتے ہوئے کہا، جب میں مشہد گیا تھا تو واپسی کے وقت میرے پاسپورٹ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن پولیس نہیں مانی کہ میں واپس آ سکوں۔ مجھے جلدی تھی۔ بات ختم کرنے کے لیے میں نے کہا، حاجی الحمدللہ سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے ہو اور اب مولا کے جوار میں ہو، اس پتیلی کی کیا قیمت ہے؟ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، شیخ مجھے یہ ماجرا سنا لینے دو۔ میں نے بے دلی سے کہا، پہلے اس پتیلی کی قیمت بتاؤ، پھر وہ بھی سنا دو حاجی، مجھے جلدی ہے، جانا ہے۔ اس نے ہنس کر کہا، آپ کے لائق نہیں ہے 15 فلس، لیکن قصہ سنو۔ میں کچھ بڑبڑایا اور اس کی چھوٹی سی دکان میں انبار کی ہوئی پتیلیوں کو دیکھتے ہوئے انتظار کرنے لگا کہ وہ بولے۔ اس نے کہا، پولیس میرا مسئلہ حل نہیں کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر میں نے مرزا علی قاضی کو مشہد میں دیکھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، مرزا علی قاضی، آپ انہیں نہیں جانتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں نے ان کا نام سن رکھا ہے، صرف اسی حد تک۔
میں نے انہیں مشہد میں دیکھا اور چونکہ ان سے کچھ آشنائی رکھتا تھا، ان سے درخواست کی کہ وہ پولیس سے بات کریں تاکہ میرے پاسپورٹ کی اصلاح ہو جائے۔ میں الجھن میں پڑ گیا اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ برتن والے یہ قصہ مجھے کیوں سنا رہا ہے۔ میں نے بیزاری سے کہا، اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی دن عصر کے وقت قاضی مجھے ملے اور مجھ سے کہا، کل پولیس والے کے پاس جا کر اپنا پاسپورٹ لے لو۔ میں اگلے دن گیا اور قاضی کے ذریعے درست ہو جانے والا پاسپورٹ پولیس سے حاصل کیا اور پھر نجف میں آ گیا۔ میں نے اپنا وقت ضائع ہونے کے باعث الجھ کر کہا، حاجی ظاہر ہے کہ ایک روحانی سید پولیس سے سفارش کرے تو اس کی بات نہیں ٹالتے۔ اس نے ٹین کی پتیلی کاؤنٹر پر رکھی اور کہا، شیخ ماجرا یہ نہیں۔ جب میں نجف واپس آیا اور قصہ دوسروں کو سنایا تو سب نے کہا اس دوران سید علی قاضی نجف میں تھے اور مشہد نہیں گئے تھے۔ اب مجھے ماجرا سمجھ میں آیا۔ حیرت سے منتظر تھا کہ وہ اپنی بات آگے بڑھائے۔ کچھ لوگ ہندی مدرسے میں ان کے حجرے میں گئے اور داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ ہم بیٹھے، بالکل لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کی مشہد میں مجھ سے ملاقات ہو چکی ہے اور ہم نے آپس میں گفتگو بھی کی تھی۔ میں نے سب کے سامنے کہا، آقا آپ مشہد میں تھے، میں نے وہاں آپ سے ملاقات کی تھی، لیکن دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ نجف میں تھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ قاضی نے پیشانی پر بل ڈال کر مضبوط لہجے میں کہا، سب حضرات نے مجھے نجف میں دیکھا ہے اور جانتے ہیں کہ میں نجف میں رہا ہوں۔ میں جو کہ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اصرار کرتا تھا اور قاضی انکار۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نجف میں تھا اور سب نے مجھے یہاں دیکھا ہے، مدرسے کے طلباء سے لے کر خادمان حرم اور میرے اہل و عیال تک سب نے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں تو توہم پرست کا شکار نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ تحیل عرض کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جس شخص کی تلاش میں پھرتا رہا تھا وہ بازار حبش کی ایک تنگ گلی میں اور برتن فروش کی دکان پر آشکار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، حاجی تمہیں یقین ہے کہ ان سے ملے تھے؟ شیخ میں اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے انہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہی تھے جنہوں نے مشہد میں میرے پاسپورٹ کا مسئلہ حل کیا تھا۔ میں حیرت میں ڈوب گیا۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ شیخ علی محمد برجردی اور سید حسن مسقطی سمیت حوزہ علمیہ کے بعض مشہور مجتہدین ان سے رابطے میں ہیں، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ان امور پر دسترس رکھتے ہیں۔ میرے اندر امید کے شگوفے پھوٹنے لگے اور مجھ سے اپنی خوشی چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا، حاجی تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ انہوں نے تحیل عرض کیا تھا؟ شاید انشاء بدن کرتے ہوں، کیا وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں نجف میں تھا؟ ابو احمد نے مجھے یوں دیکھتے ہوئے جیسے میری بات نہ سمجھے ہو کہا، مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں شیخ، لیکن جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ اچھی طرح یاد رہتا ہے۔ میں نے اپنی قبا کی جیب سے فلس نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے اور کہا، خدا تمہیں خیر عطا فرمائے حاجی، ہو سکتا ہے انسان ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ پیغام دریافت کرے جس کا سالوں سے منتظر رہا ہو۔ ابو احمد نے رقم لی اور پتیلی کو تھیلے میں ڈال کر الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لیکن ان مرزا علی قاضی کے پاس جاؤ۔ میں نے سنا ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد بعض جوان طلبہ نے ان سے کہا کہ ان کے لیے درس اخلاق رکھیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ سید حسن مسقطی کو حال ہی میں نجف سے باہر نکال دیا گیا۔ میں نے اپنا سر ہلایا اور کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میں یقیناً ان کے پاس جاؤں گا۔ پتیلی اور جو ماجرا آپ نے سنایا اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ وہ ہنسا اور کہا، تددل شیخ خادم۔ میں نے ابو محمد کو خدا حافظ کہا اور اپنی آرزو کی تلاش میں ہندی مدرسے چلا گیا، جہاں میں نے اپنی باطنی ظلمتوں کے لیے انہیں ایک درخشائے خورشید پایا۔ صفحہ نمبر ہے 326 اور داستان بیان کر رہے ہیں سید محمد حسن قاضی طباطبائی، 1349 قمری 1930 عیسوی، اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ تاغابن کی آیت نمبر 13 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو خود کو غربت کے پنجوں میں جکڑے ایک گھر میں موجود پایا۔ مہربان والد، جنہیں میں نے ان کی زندگی میں صحیح طرح پہچان نہیں پایا،
اور بھائی بہن جن کی تعداد 25 افراد تک پہنچتی تھی۔ میری والدہ کا تعلق لاہیجان سے تھا اور وہ میرے والد کی تیسری بیوی تھی۔ رخشندہ کے بعد، جو کہ ایک جلیل القدر تبریزی خاتون تھی اور جنہوں نے اپنی جوانی کی ابتدا میں والد کے ساتھ نجف کا سفر کیا تھا، والد اس قدر نرم دل تھے کہ اگر دیکھتے کہ کوئی خاتون تنگ دست ہیں تو انہیں اپنی حمایت کی چھتری تلے لے لیتے تھے۔ اس زمانے میں، جبکہ آج کے برعکس لوگ اس مسئلے کو زیادہ مشکل نہیں بناتے تھے، ایک مرد کے ساتھ چند بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زمانے کی سختیاں جھیل لیتی تھیں۔ جن خواتین نے ان کی خدمت کی تھی، ان کا دل ان کے لیے جلتا تھا اور وہ انہیں اپنے ساتھ نجف لے آئے تھے۔ لیکن پرانا دور ایسا تھا کہ غربت اور ناداری اور مشکلات میں ایک ساتھ رہنا کوئی عجب بات نہیں تھی، اور ایسی عورت کے ساتھ بغیر کسی جشن یا خاص اہتمام کے شادی کرنا جو نابینا، خدمتگار یا غریب اور نادار رہی ہو، کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی، اور میرے والد کے گھر میں سب اس حوالے سے راضی تھے۔ رخشندہ کے بعد میرے والد کی بیگمات ایک سے بڑھ کر ایک متواضع اور محبت کرنے والی تھیں۔ وہ آپس میں اس طرح مہربان تھیں کہ ایک دوسرے کے لیے بے چین رہا کرتی تھیں، اور ان کا آپس میں میل و جول بہت زیادہ تھا۔ گویا یہ 20 سے زیادہ افراد پر مشتمل بھاری بھرکم گھرانہ سب لوگ مل جل کر چلا رہے تھے۔ یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں بیٹھ چکی تھی کہ جیسے ہماری 4 مائیں ہیں، مشہدی ماں جو ماضی میں مشہد میں ہمارے والد اور بھائیوں کے کپڑے دھوتی تھی اور انہیں سنبھالنے میں مدد کرتی تھی، لاہیجائی ماں جو بہت تنگ دست تھی اور ان کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے تھا، قزوینی ماں جنہیں درست دکھائی نہیں دیتا تھا اور تقریباً نابینا تھی، اور وہ ماں جن کا تعلق کوفے سے تھا اور وہ ایک تنگ دست نان بائی کی بہن تھی۔ ہمیں اس بات کا بہت شوق تھا کہ والد ہمیں ایک ساتھ کوفہ لے جائیں اور ہم ان کے اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ ان میں سے ہر ایک ایک شہر کے کسی گوشے میں رہتی تھیں، اور وہ والد کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ ان کے معاملات کو بحسن و خوبی انجام دیں۔ اس بڑے گھرانے کو چلانے میں ہم نے اپنے والد کے توکل کا بارہا مشاہدہ کیا تھا۔ گھر کی زمین جو خود بخود فراہم ہو جاتی، مستری جو خود سے اپنی خدمات پیش کرتے اور اسے بنا دیتا وغیرہ۔ میں ان مشکلات اور زمانے کی سختیوں میں اپنے والد کا سلوک بہت اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ وہ توکل کا پہاڑ تھے اور کوشش کرتے تھے کہ خمس وغیرہ سے استفادہ نہ کریں تاکہ ان کی بیوی بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ وہ مرد تھے، اپنی بیویوں اور بچوں کا بہت احترام کرتے تھے اور اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں حیرت انگیز سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اگرچہ وہ بہت غریب اور نادار تھے، اپنے شوہر اور والد ہونے کی ذمہ داری اچھی طرح انجام دیتے تھے۔ وہ پرانا زمانہ تھا جب بچے اپنے ماں باپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ ضروری تھا کہ وہ کام میں مشغول ہو جائیں اور گھر والوں پر بوجھ نہ بنیں۔ اگرچہ والد جہاں تک ان کے بس میں ہوتا اہل خانہ کا خیال رکھتے اور ان کے لیے پریشان رہتے، وہ کسی کو کسی کام کے لیے مجبور کرتے تھے، لیکن ایک باشعور مدیر کی مانند اسے اس کے فیصلوں کے نتائج سے آگاہ کر دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے نہیں کہا کہ دینی طالب علم بنو۔ وہ کہتے تھے کہ طالب علم یہی ہے کہ جو تم دیکھتے ہو، پڑھنا، محنت کرنا اور لوگوں کی فکر میں رہنا۔ معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ پرکشش دنیا کی صورت میں ظاہر ہو۔ میں بھی کچھ عرصے کام کرنے کے بعد طالب علم بن گیا، کیونکہ میں ان کے حضور میں ایسے شاگردوں کو دیکھتا تھا جن میں سے ہر ایک درخشاں ستارہ تھا، اور ان کے چہروں سے میرے دل پر نور چمکتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ ان کی طرح والد سے فیض پاؤں۔ اس درمیان ہمارے 2 بھائی بہن تھے جو رخشندہ کی یادگار تھے، رقیہ، فاطمہ، زینب، سید مہدی اور سید تقی، جو کہ دونوں اچھے بھائی تھے، لیکن ان میں سے سید مہدی ریاضیات اور اجنبی علوم سیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ والد کبھی اسے تذکر دیتے کہ اگر کوئی حق تعالیٰ کی توحید کو پالے تو اس کی آستین میں یہ علوم بھی آ جائیں گے، لیکن سید مہدی اپنا کام جاری رکھتا اور کبھی والد کی غربت پر اعتراض بھی کرتا تھا، لیکن والد صبر اور حوصلہ اور اپنے ہونٹوں پر موجود محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اسے مسلسل صبر و تحمل کی دعوت دیتے تھے۔ ان کی غربت میں ایک راز تھا جس سے ان کے اطراف موجود لوگ بے خبر تھے۔
وہ زمانے نے آہستہ آہستہ وہ راز ہم پر آشکار کیا۔ میں نے اپنے بچپن جدیدہ محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں گزارا، مہربان، ہمدرد، عارف و غریب والد کے ساتھ، جن کا دل ان کی اولاد کے لیے دھڑکتا تھا۔ میں بھول نہیں سکتا کہ اس زمانے میں ہم نجف اشرف میں جدیدہ محلے کے اس قدیم چھوٹے سے گھر میں جلتی دوپہر کے وقت ننگے پیر دوڑتے تھے اور وہاں کی تنگ گلیوں کے دھول مٹی میں کھیلا کرتے تھے۔ میری والدہ، جو کہ مسلسل گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانا پکانے میں مصروف رہتی تھیں، کہتی تھیں، سید محمد حسین، جب بھی باہر سے آؤ تو اپنے پیر جھٹک کر گھر میں آیا کرو۔ لیکن میں چھوٹا تھا اور ان باتوں کی طرف میری توجہ نہیں تھی۔ میں بھاگتا اور اندر آ کر گھر کو گلی کی گرد اور غبار سے اور خاک سے بھر دیتا تھا۔ والدین کے درمیان ہمیشہ ایک گفتگو رہا کرتی تھی۔ والدہ کہتی تھی کہ گلی میں نہ جاؤ، کیونکہ جب واپس آتے ہو تو بستر گندے کر دیتے ہو، اور والد بزرگی اور محبت سے کہتے انہیں کھیلنے دیں۔ ایک مرتبہ جب والدہ نے گھر کے پرانے کمبل دھوئے ہوئے تھے اور میں مکتب سے واپس آیا تھا، فوراً اپنے جوتے اتارے اور بھاگتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ والدہ، جو میری وجہ سے عاجز آئی ہوئی تھیں، انہوں نے کہا، محمد حسن، اگر باہر جاؤ تو تمہارے پاؤں پر بچھو ڈنک مار دے۔ میں باہر گیا اور دھول مٹی میں بھاگتا رہا، لیکن اپنی ہی چیخ سے ہوش میں آیا تو دیکھا ایک بچھو نے میرے پیر پر ڈنک مار دیا ہے۔ میں روتا دھوتا اور آہ و نالہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ دیکھا کہ والد گھبرائے ہوئے کمرے سے باہر آئے۔ مجھے دیکھا، میری والدہ کی جانب رخ کر کے کہا، تم نے چونکہ بچے کو بددعا دی ہے، میں بھی ایک کام کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے مہندی لگا ہاتھ بچھو کے ڈنک والی جگہ پر رکھا اور میرے پاؤں کی 2 انگلیوں میں پر دباؤ ڈالا۔ میرا درد اچانک ختم ہو گیا۔ میرے والد عجیب انسان تھے۔ ایک طرف رات بھر ان کے ذکر اور درود کی آواز اور لا الہ الا اللہ کا ترنم میری روح کو ان کا شیدائی بنایا کرتا تھا، دوسری جانب جب ہم گھر میں داخل ہوتے تو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمارا احترام کرتے اور اپنی اولاد سے اس رویے کے حوالے سے ابہام کا جواب یوں دیتے تھے، اگر میں ان کا احترام کروں تو دوسرے بھی ان کا احترام کریں گے اور ان کے وجود میں ادب اور بزرگی شکل پائے گی۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ آقا کہہ کر مخاطب کرتے، آقا سید مہدی، آقا سید تقی، آقا سید محمد وغیرہ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ رسول خدا کے فرزند ہیں، اگرچہ فاصلہ زیادہ ہے، ان کا عزت و احترام ضروری ہے، چاہے وہ میری اولاد کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ذریت کا ان کی جانب سے احترام 1-2 ہی باتوں تک محدود نہیں تھا۔ وہ جب بھی اپنا امامہ سر پر رکھنا چاہتے، اسے دونوں ہاتھ سے اٹھاتے اور چوم کر سر پر رکھتے، سوتے وقت بھی اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر چومتے اور رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے، امامے کی حرمت واجب ہے، امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کا تاج ہے۔ دوسری جانب ان کے ذاتی ماحول، ذاتی احوال اور معنوی حالات عجیب تھے۔ کافی پہلے والد نے حکم دیا کہ ہم کوفے جا کر گھر کی دیواروں کو صاف کر دیں۔ بات یہ تھی کہ وہ رات بھر بے خود ہو کر اپنے دل سے جوش مارنے والے اشعار کو گھر کی دیواروں پر کوئلے سے لکھتے رہے تھے۔ والد کی ان عجیب حالتوں میں ان کی فنا و بقا آپس میں گھل مل جاتی تھی اور ان کے پنہا پہلو ان کے خلقی چہرے پر غالب ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف میرے بھائی سید محمد علی، جو کہ میرے والد کے قزوینی بیوی کے فرزند تھے، کہتے تھے، ہمارے گھر میں اندر کی جانب ایک کمرہ تھا جس میں ہماری والدہ سب بھائی بہن سویا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ایک دوسرا کمرہ تھا جہاں والد صاحب زیادہ تر سوتے یا ذکر میں مصروف رہتے۔ کبھی کبھی مجھے وہاں سے ان کا گریہ اور نالے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایسی ہی ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ اس آہ و نالے کا سبب معلوم کروں۔ پھر میں انتظار کرنے لگا کہ والدہ اور بڑے بھائی سو جائیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازے کی جھرری سے میں نے والد کو دیکھا، جو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے مسلسل آہ اور دل خراش درد دل کے ساتھ کہہ رہے تھے، اللہم ارنی طلعتا رشیدہ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کن کی طلعت یعنی طلوع اور چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حالت ان پر ایسے طاری تھی کہ جب وہ یہ جملے ادا کرتے تو سست اور
بے جان ہو جاتے اور محسوس ہوتا جیسے اب زمین پر گر پڑیں گے۔ مجھ پر شدید خوف طاری ہو گیا اور اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میں اپنی والدہ کو سنانا چاہتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ وہ جاگ گئی ہیں اور مجھے تلاش کر رہی تھیں۔ چونکہ انہوں نے والد کے یہ احوال دیکھے ہوئے تھے اور ان سے باخبر تھیں، جیسے ہی میں نے کچھ کہنا چاہا انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے سلا دیا۔ والد کو کبوتر بہت پسند تھے جو یاہو جیسی آواز نکالتے تھے۔ وہ دیر تک ان کے احوال پر نظر رکھتے اور اس کے بارے میں غور و فکر میں مشغول رہا کرتے۔ وہ زیادہ تر زیر لب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ قاضی تھے اور قرآن کریم اور سید الشہداء علیہ السلام سے توسل راتوں کو جیسے ہی ہو سکے مصابیحات سے صورتوں یعنی جن کی ابتدا تسبیح اور تقدیس سے ہوتی ہے، اسراء، حدید، حشر، صف، جمعہ، طاقبان اور اعلیٰ کو سونے سے پہلے زیر لب پڑھتے۔ اگر کوئی ان سے بات کرتا تو اسے جواب دیتے اور پھر پڑھنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ قرآن کریم پڑھنے اور سننے سے انہیں جو شغف تھا اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ قرآن کی قرأت کرتے تو گویا ایک ایک لفظ ان کے قلب پر نازل ہو رہا ہوتا اور ان کے الفاظ اور آواز کو قرآن بیان کرنے والے سے براہ راست سن رہے ہوتے تھے۔ ان کی زندگی، عشق اور اثاثہ سب قرآن تھا اور نماز و ولایت، لیکن یہ احوال اس کا باعث نہیں بنتے تھے کہ اپنے گھر کی معنوی حالات سے غافل رہیں۔ میری والدہ نے ان سے کہا، تم کیسے عالم ہو؟ میں اتنے سالوں سے تمہارے گھر میں ہوں، لیکن تم نے ابھی تک مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ اگرچہ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی، والد نے ان سے کہا، تم قرآن کھولو اور قرآن کی جو سطر بھی پڑھنا چاہتی ہو اس کے لیے پہلے درود بھیجو اور پڑھو۔ والدہ اسی طریقے سے سالہ سال قرآن پڑھتی رہیں، اگرچہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ میں نے جب پڑھنا لکھنا سیکھا تو اپنی والدہ سے کہا کرتا تھا کہ میں جو آیت پڑھ رہا ہوں قرآن میں کہاں ہے۔ وہ پڑھی لکھی نہ ہونے کے باوجود اس کی سطر اور صفحہ تلاش کر کے مجھے دکھا دیتی۔ میرا ایک بھائی تھا، سید باقر، جو کہ قاضی گھرانے کا ایک انتہائی ذہین فرد تھا۔ وہ مجھ سے 2-3 سال چھوٹا تھا۔ وہ خوبصورت چہرے اور غیر معمولی ذہانت کا حامل تھا۔ وہ حوزوی علوم اور صرف اور نحو میں سیکھنے میں والد کے حکم پر ان کے ایک ساتھی کی شاگردگی کرتا تھا۔ اچانک اور دردناک طور پر اسے بجلی کا جھٹکا لگا اور اس کی دنیاوی زندگی تمام ہو گئی۔ میری والدہ بہت آہ و نالہ کرتی، مسلسل اس کے فراق میں رویا کرتی، اس کے لیے نوحہ پڑھتی تھیں، اس حد تک کہ سارے گھر والے بے آرام ہو جایا کرتے۔ کئی مرتبہ والد کی زبان سے یہ بات نکلی، بھائی وہ یہاں ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ایک مرتبہ جب والدہ یہ جملہ سن کر بے تاب ہو گئیں تو انہوں نے شکایت میں کہا، پھر میں اسے کیوں نہیں دیکھتی ہوں؟ والد نے زیر لب کہا، میں اس سے کہوں گا کہ آ جائے۔ چند دن بعد ہم نے دیکھا کہ والدہ نہ پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں اور نہ ہی پہلے جیسی بے چینی کا۔ ان میں کوئی اثر باقی نہیں۔ کوئی بھی ان سے پوچھ نہیں رہا تھا کہ کیوں پرسکون ہو گئی ہیں اور اب جز اور فز کیوں نہیں کرتی۔ صرف میں ان سے پوچھا کرتا تھا اور جب بھی پوچھتا وہ ڈانٹ ڈپٹ کر مجھے خود سے دور کر دیا کرتی تھیں۔ اطراف کے لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ اس دکھی عورت کو چھوڑ دو، اب وہ پرسکون ہو گئی ہیں، لیکن تم دوبارہ ان کی مصیبت یاد دینا چاہتے ہو۔ لیکن مجھے واقعی تجسس تھا اور میں باز نہیں آتا تھا۔ آخرکار اس بھرے گھر میں جہاں ہم 10 کے قریب بہن بھائی رہتے تھے، میں نے اپنی والدہ کو ایک گوشے میں تنہا پایا اور کہا، ماں کیا آج آپ نے سید باقر کو بھلا دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں میں بھولی نہیں ہوں، میں نے اسے دیکھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں خاموش رہوں۔ اس نے کہا، آپ کی گریہ وزاری مجھے اور والد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو واقعہ دیکھا تھا اسے تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا۔ میں جو ڈر گیا تھا اپنا دایاں ہاتھ اپنے چہرے پر اور بایاں ہاتھ ان کے ہونٹوں پر رکھا اور کہا، مزید کچھ نہ کہیں۔ اسی وقت والد کمرے میں داخل ہوئے اور کہا، نہایت سنجیدگی سے کہا، اس بچے کو خود سے دور کرو، یہ ہر بات پہ گھسنے والا ہے اور جن کاموں سے اس کا تعلق نہیں ہے
ان میں دخل دیتا ہے، میں کیا کر سکتا تھا؟ ان والد کے ساتھ جو اس حد تک پراسرار تھے اور وقفوں سے ان میں سے ایسے امور میں نے دیکھے تھے جن پر کسی کو بھی یقین نہیں آتا، لیکن وہ مجھ سے حقیقی معنوں میں محبت کرتے تھے۔ کئی سال بعد ان کے ایک شاگرد نے مجھے بتایا، جب میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے والد کو سید الشہداء علیہ السلام کے صحن میں دیکھا کہ وہ سجدے میں حسن حسن کہہ رہے ہیں۔ جب اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا نے مجھے ایک فرزند عطا کیا ہے جس کا نام میں نے حسن رکھا ہے، اور ہم جو چاہیں اس میں وہ ہماری اطاعت کرے گا۔ اگر ہم چاہیں گے کہ وہ سو جائے تو وہ سو جائے گا، اگر ہم چاہیں گے کہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے گا، اگر اسے دائیں بائیں گھمائیں گے تو اطاعت کرے گا۔ میں سجدے میں خدا سے طلب کر رہا تھا کہ حسن کی مانند ہو جاؤں۔ اس کے باوجود والد پراسرار تھے اور زیرک اور اتنی آسانی سے اپنی ماہیت آشکار نہیں کرتے تھے۔ گھر میں اپنے امور کو اس قدر پوشیدہ رکھتے تھے کہ جن عوالم کی وہ سیر کرتے تھے ہماری مائیں اس سے بے خبر تھیں، اور وہ سمجھتی تھی کہ وہ ایک عالم ہے جو اپنے شاگردوں کے ساتھ مصروف ہیں، یا وادی سلام، سہلا یا کوفے میں غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ایک مہربان والد اور محبت کرنے والے شوہر ہیں، اگرچہ فخر ان کے دامنگیر ہے اور اس سے زیادہ اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ جب محبت ہو تو پیسہ نہ ہونے کے باوجود خاندان کی چار دیواری محفوظ رہتی ہے۔ قاضی کے گھر میں صورتحال کی بنیاد اس پر تھی کہ اگر مال و منال نہ ہو تو سب کے لیے نہیں تھا، اگر کوئی چیز مل جاتی تو وہ سب ہی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ جو چیز ان میں بہت شدت سے موجود تھی وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی مٹھاس کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیا کرتی تھی، اور ان کے وجود میں چھپا طنز و مزاح کا پہلو تھا۔ اپنی جوانی کے آغاز میں جب میرے سینے میں طرح طرح کی آرزوئیں جوش مارا کرتی تھیں، مجھے خیال آیا کہ ہم عصر شعراء میں سے ایک گروہ کے احوال تحریر کروں۔ ایک کتاب بن گئی اور میں نے سوچا کہ اس کے لیے کوئی نام منتخب کروں، دوسرے مؤلفوں کی مانند۔ میں نے سوچا کہ اس کام کے لیے والد سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک مناسب وقت کا منتظر تھا۔ چند دن بعد مجھے یہ موقع مل گیا اور میں نے کتاب انہیں پیش کی۔ انہوں نے اس کے چند صفحات پلٹے، کچھ حصوں پر نظر ڈالی اور شعر و نثر کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد مسکراہٹ اور زیرکی سے کہا، ہاں اس کتاب کو اس جملے سے شروع کرو: تقویٰ ہاشمی نسب کے ساتھ گفتگو جو کہ طباطبائی کے باقی ماندہ مریضوں میں سے تھے۔ میں فوراً کاغذ قلم لینے گیا، لیکن میرے خیال میں وہ کتاب کو بہترین تمہید اور عنوان سے شروع کرنے والے تھے، اور میں انہی خیالات و اوہام میں تھا کہ انہوں نے اچانک فرمایا، رفوگر ابو القاسم کے بیٹے اور آذرباد کے شیخ الاسلام، یہ کتاب بہت سی چھوٹی فضول کی حامل ہے جو میں نے چوہے والے سال یعنی ترکان کے 12 سالہ دور کے پہلے سال میں تالیف کی ہے۔ اس کتاب میں بہت سے حیرت انگیز فتوے ہیں اور تمام طلباء کے لیے سر مشق اور احکام۔ بزرگ اور اہل فضل اس کتاب کے متون سے غافل تھے، اور میں نے انہیں خلا میں فکر کے دوران خود سے گڑھ لیا ہے۔ وہ کتاب جو فضلہ کو فنون کے وہ نوادر ہدیہ کرتی ہے جو اب تک کسی جن کے تصور میں بھی نہیں آئے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ شیخ الاسلام سے کون مراد ہے، لیکن جب جواب ملنے سے مایوس ہو گیا تو پوچھا، کیا آپ نے جواب دینے اور نقطہ پردازی میں خود سے زیادہ کسی کو باصلاحیت اور شوخ طبع پایا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، جن میں زیادہ استعداد اور آمادگی تھی وہ خود سے فی البدیہہ نکتے اور لطائف بیان کرتے تھے اور درست اہداف پر نشانہ لگاتے تھے۔ وہ ہمارے جلیل القدر اور بزرگ استاد شیخ الشرع اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کی شوخ طبعی اور ذکاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں تو اپنے کام سے مایوس ہو کر کوشش کی کہ اس مصلحت کی جانب متوجہ ہو جاؤں جو انہوں نے میرے کام کی سطح کے ارتقاء کے حوالے سے سوچی تھی اور جس بارے میں مذاق کر رہے تھے۔ ہاں، ان کے مذاق
ان سے مخصوص ہوا کرتے تھے جن میں حکمت کی ظرافتیں چھپی ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ جب گھر میں مجلس تھی اور ان کے کسی فرزند نے اصرار کیا کہ اسے ذاکری کرنی دی جائے، والد نے اصرار کی وجہ سے قبول کر لیا اور ہمارے بھائی نے علماء اور حوزے کے قدیم افراد کی موجودگی میں، جبکہ موسم گرم تھا اور سورج کی تپش کمرے کے اندر آ رہی تھی، ایک تفصیلی اور طویل گفتگو کی جس میں نصیحتیں اور تاریخی واقعات شامل تھے۔ والد نے اپنا سر زانوں پر رکھا ہوا تھا اور سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں۔ آخر میں بھائی نے دعا کا ایک طویل باب کھول دیا اور جتنا ممکن تھا مجلس کو طول دیا اور دعا کے بعد کہا، رحم اللہ من یقرأ سورہ فاتحہ۔ اسی وقت والد نے بلند آواز میں کہا، رحم اللہ من یقرأ سورہ بقرہ۔ اس مجلس میں میرا بھائی پہلے اور آخری بار منبر پر گیا۔ بہرحال ان کا انداز تربیت اور شوق طبعی خود ان سے مخصوص تھی۔ زمانہ گزر رہا تھا اور گزرتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ والد کے شاگردوں کا حلقہ پہلے سے زیادہ قوی ہوتا گیا اور حوزہ نجف کے نظام کی جانب سے ان کے رویے کی مخالفت کے باعث ان کی مالی حالت بدتر ہوتی چلی گئی۔ سید حسن مسقطی کے نکل جانے کے بعد اور والد کے بیک وقت مشہد اور نجف میں موجود ہونے والے واقعے کی شہرت کے بعد ان کے بعض قدیمی شاگردوں کے مسلسل اور شدید اصرار کے بعد وہ خود میدان میں آئے اور آہستہ آہستہ عمومی نوعیت کی مجالس تشکیل دینی شروع کی۔ ان کے جن شاگردوں نے اس کے لیے مسلسل اور شدید اصرار کیا تھا، ان میں شیخ علی محمد ورجردی اور دیگر شیوخ مثلاً شیخ محمد تقی عاملی شامل تھے، جو کہ فقہ اور اصول کی تدریس اور ملکہ اجتہاد میں حوزہ نجف کی صف اول میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اخلاقی دروس کے علاوہ فقہ کے درس خارج کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، جس میں فاضل مجتہد شریک ہوتے تھے۔ حق بات تو یہ تھی کہ وہ فقہی امور میں خاص مہارت کے حامل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے طہارت کے درس خارج کے 7 ادوار میں شرکت کی ہے۔ یہ بات میرے والد کی تاریخ زندگی کی اہم فضول میں سے تھی، کیونکہ ان کے ہاتھوں بہت سے شاگردوں کی تربیت ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ طلباء اور نجف کے اہل معنویت ان کے علمی اور معنوی مقام کی جانب متوجہ ہو گئے۔ دوسرے زاویے سے اور ان سالکوں کی تربیت میں، جو کہ ان کے ذریعے سے عوامل امری اور توحیدی میں رشد اور ترقی پا رہے تھے، اس مکتب کے مقابلے پر کینے، جہالتیں اور عجائب سینوں اور بطون میں شکل پا رہے تھے، جس کی بنا پر جلد ہی ان تمام شاگردوں کے لیے شدید مشکلات پیدا ہو گئیں۔ میں چونکہ ایک تازہ کھلا ہوا پھول تھا ان کے بزرگ شاگردوں کے درمیان، جن میں سے ہر ایک آگے چل کر حق اور ولایت کے طریق پر ماورائے انسان بنے، میں ان کے درمیان رشد پا رہا تھا اور ہر فصل میں طاقت فرسا اور چھا جانے والے دکھوں پر اپنے والد کے صبر و تحمل کا مشاہدہ تھا۔ وہ عجائب جو ایک فقیر لیکن عظیم عارف کے ولایت مولا محی الدین علی علیہ السلام سے باطنی اتصال کی خبر دیتے تھے۔